السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو انڈس ٹی وی یوٹیوب چینل۔ بالا خاتون کون تھی؟ عثمان بے کی پہلی بیوی رابعہ بالا خاتون یا ملہن خاتون، اور شیخ ادب علی کی بیٹی کا نام بالا خاتون تھا یا ملہن خاتون؟ دوستو، کرلوش عثمان کی سیزن 1 میں بالا خاتون کو شیخ ادب علی کی بیٹی دکھایا گیا ہے، اور عثمان بے کی بالا خاتون سے شادی بھی ہو چکی ہے۔ اب جب سیزن 2 آ رہا ہے تو ملہن خاتون کی انٹری بھی ہوگی، اور ملہن خاتون کے کردار نبھانے کے لیے ترکی کی اداکارہ یاموز اوزترک کو کاسٹ کر لیا گیا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رابعہ بالا خاتون اور ملہن خاتون کی اصل کہانی کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ رابعہ بالا خاتون عثمان بے کی پہلی بیوی تھی اور مشہور زمانہ صوفی عالم شاعر شیخ ادب علی کی بیٹی تھی۔ رابعہ بالا خاتون کا ایک بیٹا علاء الدین پاشا تھا۔ رابعہ بالا خاتون کو دو مختلف ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے، رابعہ اور بالا، اور کچھ تاریخ دان اس کنفیوژن میں ہیں کہ یہ دو الگ بیگمات کے نام تھے یا ایک ہی بیگم کے نام۔ عروق تاریخ میں شیخ ادب علی کی بیٹی کو رابعہ بالا خاتون کہا گیا ہے، لیکن 3 مورخین عاشق پاشا زادے، کمال پاشا زادے اور نیسری نے شیخ ادب علی کی بیٹی کا نام ملہن خاتون لکھا ہے۔ عثمان اور بالا خاتون کی شادی 1289 میں ہوئی۔ تاریخ کے مطابق ان کی شادی کے موقع پر عثمان غازی نے شادی کے تحفے کے طور پر گزاج کا گاؤں تحفے میں دیا تھا، جو بیلجک کے ضلع میں تھا، اور وہیں شیخ ادب علی اور اس کے درویشوں کی خانقاہ تھی۔ تاریخ کے مطابق شیخ ادب علی نے رابعہ بالا خاتون کی عثمان سے شادی کے لیے اس وقت راضی ہوئے جب عثمان نے شیخ ادب علی کی خانقاہ میں خواب دیکھا تھا، جس میں عثمان نے دیکھا کہ شیخ ادب علی کے سینے سے ایک چاند نکل کر عثمان کے سینے میں آ گیا ہے، جس سے ایک درخت ہوتا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بریا تک چھا گئی۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور تینوں بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ بلقان، کوہ طور اور کوہ اطلس اس کی شاخوں کو تھمائے ہوئے تھے، اور ایک تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ، جو شکل سے تلوار کے مشابہ تھی، ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر 2 سمندروں اور شہروں کے اتصال پر واقع تھا، مثل ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا، جس میں نیلم اور 2 زمرد جڑے ہوئے تھے۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد عثمان نے یہ خواب شیخ ادب علی کو بیان کیا۔ شیخ ادب علی نے اس میں عثمان کے شاندار مستقبل کی تعبیر دیکھ کر اسے ایک غیبی اشارہ سمجھ کر رابعہ بالا خاتون کو عثمان کے نکاح میں دے دیا۔ رابعہ بالا خاتون کی وفات 1324 میں ہوئی۔ اگرچہ انہوں نے عثمان کے بعد وفات پائی، لیکن اس کے باوجود انہیں بیلجک میں والد کی قبر کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ ملہن خاتون کا دوسرا نام کیمریا سلطانہ تھا۔ ملہن خاتون کی بچپن کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات موجود نہیں۔ ملہن خاتون عثمان اول کی دوسری بیوی تھی۔ کئی تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ ملہن خاتون اناطولیہ کے ترک بے عمر عبدالعزیز کی بیٹی تھی، لیکن کچھ مورخین کا خیال ہے کہ ملہن خاتون شیخ ادب علی کی بیٹی تھی۔ 1324 میں سلطان اورحان کی طرف سے تعمیر کردہ درویش خانقاہ کے لیے وقف نامہ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی والدہ شیخ ادب علی کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ عمر بے کی بیٹی ملہن خاتون تھی۔ اناطولیہ کے شاہی خاندانوں کے ذریعہ استعمال کردہ بے کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی طاقتور امیر یا سردار کی بیٹی تھی، اور ترک تاریخ میں بھی یہی ہے کہ وہ بے کا لفظ سردار کے استعمال کے لیے کرتے تھے، جیسا ارطغرل بے، عثمان بے، علی شار بے۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ عمر بے اموری اصول پرستی کا نام نہاد حاکم تھا۔
جو ابھرتی ہوئی عثمانی ریاست کے شمال میں واقع تھی اور 13ویں یا 14ویں صدی کے اوائل میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ عمری کو بازنطینی تاریخ دان جارج ایچ میرس نے بیان کیا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ عمر کے بیٹے نے عثمان کے ساتھ مل کر مقامی بازنطینیوں کے خلاف لڑائیاں لڑیں۔ ایچ میرس کے مطابق عثمانیوں نے شمال مغربی اناطولیہ میں بازنطینیوں کے خلاف اصل حملہ آور کی حیثیت سے ان کی وفات تک عمری کے کردار کو قبول کیا۔ اگر ایچ میرس کی رپورٹ صحیح ہے تو عثمان اور عمر بے کی بیٹی کے مابین شادی کے لیے وقت اور سیاسی تناظر وہی مناسب ہے جو ایچ میرس نے بیان کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ملن خاتون عمر بے کی بیٹی ہو۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کرلش عثمان کے سیزن 2 میں ملن خاتون کی انٹری ہوگی اور ڈرامے کی سٹوری میں بھی کچھ یوں ہوگا۔ عثمان بے کی دوسری شادی سیاسی شادی ہوگی اور اس میں سب سے بڑا کردار سفید داڑھی والوں کا ہوگا۔ دوستو، تاریخ میں کیا سچ کیا جھوٹ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ یا عثمانی ترکوں کی تاریخ 15ویں صدی میں لکھوائی گئی تھی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے